صدقے کے ساتھ بہت سر ایک اور بھی صورت ہے کہ روایت بھی اور ہمارے ٹریڈیشن بھی کہ جو بزرگ ادھر ادھر آنے والے ہیں ان سے جب آپ مشورہ کریں یا لینے تو اس سے پہلے صدقہ دیں. مطلب ایک عموماً اس قسم کی روایت. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ وطر ہو جاؤ. یہ حب دنیا سے نجات پائی. حب دنیا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ. کہ ایک آدمی کے لیے نا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ قربانی صدقہ اپنے پاس سے کسی چیز کو ریلیز کرنا. تو پھر ان لوگوں کے پاس جانا یہ کہتے ہیں یہ نیت کا وضو ہوتا ہے کہ پیسے کا خرچ کرنا. اور یہ انسان جو ہے نا جھوٹے اور سچے انسان کا دین کے حوالے سے فرق یہاں ملتا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی جو ہے دین کو بھی دولت دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتا ہے اور سچا آدمی جو ہوتا ہے وہ دولت دنیا کو دین کے لیے لگاتا ہے. جہاں آ کے فرق نکل جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صدقہ دیا جائے. جیسے کسی بزرگ کے پاس آپ جاؤ تو نفل خدا کے آپ پڑھو تو بزرگ سے ملاقات کا موقع ہے. تو نماز نماز نفل ضرور ہوگی. ایسے واقعات ہوتے ہیں. خیرات کرتا کرتا آ جاتا ہے انسان. جب تک کوئی آشنا نہ کرائے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. ورنہ زندگی سارا پریشر ہی پریشر ہے. بوجھ اسے آزاد کرا دینے والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرا آپ دیکھو کہ اس کا منشا کیا ہے پھر کوئی دقت نہیں ہوتی. یا کسی ایسا ساتھ بن جائے ایسی سنگت بن جائے. سنگت کا بڑا راز ہوتا ہے اجتماع کا. انسان بے خوف ہو جاتا ہے. کبھی خوف نہیں ہوتا. ویسے بھی یہ دنیاوی طور پر بھی نہیں خوف ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ ڈر رہا ہو. میں نے پہلے بتایا کہ اگر بچہ ہو نا ڈر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں آواز دیتے رہو بچے کو. وہ آواز کی وجہ سے نہیں ڈرتا. اس کو آواز آ رہی ہے دور سے آنے والی آواز جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے. تو ڈرنے والے کا ساتھ ہو جائے تو ڈر نکل جاتا ہے. کسی کا ساتھ لے لو. انسان کی صفت ہے. جب ایک سنگت بن جائے پھر خوف نکل جاتا ہے. ہر طرح کا خوف. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوف نہیں ہے ان کو ملال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک خوف نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں مطلب کہ خدا کا خوف نہیں ہے. مطلب یہ کہ خوف نہیں ہے. خدا کا بھی خوف نہیں ہے اس لیے کہ خدا سے محبت کرنے والوں کو خدا کا کیا خوف. خوف تو اس کو جو خدا کا مجرم ہو خدا کا چور ہو اس کو خوف ہوگا جو خدا کو مخفی سمجھتا ہے. اس لیے یہ حالت اگر آپ حاصل کرو کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے لیے کوئی خوف نہیں کوئی ملال نہیں. آنے والے زمانے کا خوف نہیں ہے کہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. جانے والے زمانے کا غم نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں اپنے ماضی پر بھی حال پر بھی تجربے پر. اب میں یہ نہیں کہتا بار بار کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. نہ معاف کرو. بالکل نہ معاف کرو. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے اعمال کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا اگر معاف نہ کرنے کا فارمولہ ہے تو پھر تمہیں بھی حساب سے دیا جائے گا. اور اگر تم معاف کر گئے ہو تو معافی لے لو تو بہتر یہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ بڑی آسان سی چیز ہے. مثلا ایک آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے اگر اللہ راضی ہو تو کیا کرے گا گھر میں. پھر گھر میں اس پر بہت اللہ راضی ہے کیا کرتا ہے وہ آدمی جس پر اللہ راضی ہے. گھر بہتر حالات میں ہوگا. گویا کہ گھر والے آپس میں بہتر ہو جائیں تو اللہ راضی ہے. اور جو گھر والے آپس میں بہتر نہ ہو ایک دوسرے کے لیے وہاں اللہ راضی نہیں ہے. جب میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صدقہ واجب ہے کیونکہ وہاں اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کہ جب ہم سفر جو ہیں اب وہ ہم خیال نہ ہو تو یہ غضب ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا رحم لینے کا آسان طریقہ ہے کہ آپس میں جو آدمی مل کے جا رہے ہو سفر کر رہے ہو آپس میں ہم آہنگ ہو جاؤ. دوست واقعی دوست ہو قریب رہنے والے واقعی قریب ہوں تو پھر سمجھو اللہ کا مہربانی ہوگی. ورنہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ بڑے مخفی اور ہوتے ہیں ظاہر اور ہوتے ہیں. اس سے بچنے کا طریقہ ہے صدقہ. صدقہ آپ کو اچھی حالات میں لے جاتا ہے. صدقہ ضرور دیا کرو. بہتر چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی جانور ذبح اپنے ہاتھ سے ورنہ ہر اس کو خود ذبح کیا جائے. ایک طریقہ یہ بہترین طور سے خراج کر یا پھر مطلب مال کر دیا جائے. جان بہتر ہے اور مال. اور اس کا صدقہ کی فارم جو آسان فارم ہے وہ یہ ہے معاف کرنا. جہاں معافی کا حق نہیں بنتا
یہ بھی صدقے کے باب میں آ جائے. اچھا صدقہ دیتے ہو یہ دیکھا نا کہ اس آدمی کا حق کیا ہے جی, یہ کماتا نہیں ہے. او نہیں, یہ آپ کو ہی پتا, آپ کمانے والے بنے ہوئے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کمانے کے قابل نہیں ہو. یہ فضل ہی فضل ہے اس کا جو چل رہا ہے, آپ کی کمائیاں نہیں چل رہی ہیں, عطا ہی چل رہی ہے. بھیک مانگ کے باہر سڑکوں پر ہاں, ان لوگوں کو بھی میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو کیا اذیت کیا ہے, مجبوری کیا ہے کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اس بات کی جو ہے نا, اس بات کی بھی تھوڑی سی ان کو دو حوصلہ کہ وہ کتنی تکلیف ہے کہ وہ وہاں پر آئے ہیں. پر ان کو یہی شعبہ انہوں نے پیشہ اختیار کر لیا ہے, تو پیشہ ان کو یہی ملا. اب بتاؤ یہ کتنی مطلب ہے ان کے رحم کی قابل بات ہے, جن کو پیشہ یہی ملا کہ مانگے کے بغیر اور پیشہ ان کو کوئی نہیں مل سکا. اس لیے ایسے لوگوں کو حقارت نہ دیکھا کرو, یہ مجبور لوگ ہیں, ان کو دینا بھی واجب, ان کو فوری دیا کرو, فوری دیا کرو. اور اس طرح دیا کرو کہ یا رب العالمین تیرے شکر ہے کہ میں اس حال میں نہیں ہوں. اور یہ ضروری ہے اس کا دینا کہ یہ دیکھو کما سکتے ہیں, نہیں کما رہا, اور اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ لیکن اگر ایسا حالات میرے ساتھ ہو جائیں تو کیا پتہ کیا ہو جائے. اس لیے چونکہ میرے ساتھ ایسے حالات نہیں ہیں لہٰذا اس کو دے دو. جناب آپ نے یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا سب سے بڑا صدقہ ہے, یہ بھی بچا ہے. ہاں, لیکن ساتھ ہی آپ نے جان قربان کرنے کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے. ہاں, اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو خواتین کی حد تک کہ بعض اوقات عموماً کوئی اگر اس طرح کا بڑا جانور ذبح کیا جائے, بکرا وغیرہ ہو, تو وہ خواتین کے لیے ذبح کرنا کس حد تک آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, وہ خواتین پہلے کرتی رہی ہیں کسی زمانے میں, جی, اب نہیں کر دیتی ہیں تو اس کو بدلے میں ہاتھ لگاؤ. جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مختلف رسومات ہیں کہ سب صدقے کا گوشت ہے گھر میں نہیں تھوڑا آپ بھی کھاؤ, دوسرے کو بھی کھلاؤ. یہ میں اسی لیے وضاحت پہلے آپ کھاؤ. جی, اپنا مال اپنے پہ حرام تو نہیں ہے. جی. اور اگر غلط بات ہے تو خود کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں نہیں, یہ کس نے کہا آپ کو, وہ بالکل اور لوگوں نے کہہ دیا. صدقہ بند نہیں یہاں پر, یہ اللہ کے نام کا مطلب ہے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فقراء میں شامل ہیں نا. یہ بھی ہے کہ غریبوں میں شامل نہ کھا جاؤ, اوروں کو بھی دو, لیکن دینا اوروں کے لیے ہے, لیکن آپ نے پابند نہ کر لو اپنے پہ, یہ حلال چیز ہے. مقصد ہے کہ جس طرح واجب ہو تھوڑا سا اس کو چکھو, کھاؤ پیو, اور باقی تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم ہو جائے. آج کل تقسیم بھی آپ نہیں کر سکتے, اور ایک ادارہ ہوگا کہ یتیم خانہ ہوگا, وہ سارے ظلم کرتے ہوں گے, پتہ کیا کرتے ہوں گے. اب وہ لیتے نہیں ہوں گے ذبح کرنا ہوا, وہ کہتے ہیں پہلے زکات ہی لاؤ, زندہ ہی لاؤ, وہاں نہ دو بے شک. پر اگر نہیں ذبح کرنے کا ماحول ملتا تو پیسے دے دو کسی کو, اداروں کو نہ دو. اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو ان کو دے دو جہاں ادارہ نہیں ہے. غریب کو ڈھونڈنا مشکل کو نہیں ہے, مل جائے گا. ہاں, نہ کیا ضرورت ہے, اس کی دکھوائی نہیں چاہیے نہ, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسے قبولیت میں کوئی جھجک نہ ہو, نہ نہ, بالکل کوئی نہ, کراہت نہ آئے اسے اس بات کی خام کا. یہ آپ یہ کرو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. آپ لوگ آگے جاؤ, آپ ادھر آ جائیں, یہاں تو شکل ہے سامنے, یہاں آپ لوگ کچھ لوگ اوپر بیٹھ جاؤ, جی. انور کچھ لوگ نیچے بیٹھ جاؤ, کچھ اوپر بیٹھ جاؤ. بیٹھ آسانی ہاں, لگے گی. آپ لوگ اوپر جانا, تم سب لوگ بعد میں شکایت جتنے بھی لوگ ہیں نا بیٹھ جاؤ, سکتے, اور یہاں عجیب بات ایک لائن آگے بٹھا لو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. چلے انور آپ بھی بیٹھے, ہاں بیٹھو, بیٹھے, شاباش. اور کچھ لوگ آگے بیٹھو, آپ ہی ہو جاؤ. اب یہ لائن یہاں سے ہٹا کے ادھر لے جاؤ. ادھر آ جائیں بچے, یہاں سامنے آ جائیں, یہاں بیٹھے ادھر کو, اور اس سائڈ پہ. چلو, آپ لوگ بھی پیچھے پہ بیٹھتے تھے, اوپر بیٹھتے, جس کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہو اچھا ہو جاتا ہے نا, اچھا نہیں جاتی. ہاں بولو سوال. صدقے کی اگر
जमाने की बकरा है, अभी साहब के दौर बकरा मुझे से नहीं आ रहा, इतनी कीमत ऐसे दे दी। दे दो। अल्लाह ताला तो आसानियों का नाम है, तो ये तकलीफ देने का मकसद नहीं है। क्या बकरा वाना है, दे दिया, नहीं इंतजाम हो सका, आप कुछ और दे दो। मतलब यह खलूस के साथ चलना है, इसमें कोई ऐसी कोई पाबंदी और सख्ती की बात नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ कि दरमियान में किताबें लिखी गई हैं ना, वो सबसे आज़ाद है हम लोग। किताब वही जो अल्लाह की किताब है, और जितना कुछ उसमें है वो तो आप दिल से पढ़ो और ये मुकम्मल किताब है। और दरमियान में जो वजात होंगी किताबें हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल ही होगा, छोड़ दो। लेकिन दीन पर जो किताबें लिखी हैं या इस्लाम पर किताबें लिखी हैं, इसके ज़रा थोड़ा सा वक्त गुजारो, दीनी अमल अपना शुरू करो।